خدا کا انتظار کرنا، خدا کا انتظار کرنا۔ کئی دفعہ نا انتظار کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ کئی دفعہ جب ہم بس سٹاپ پہ بھی ہوں، گاڑی کا انتظار کر رہے ہوں، یا کسی مہمان کا انتظار کر رہے ہوں جس نے میں فون کر کے کہا ہو کہ میں 10 بجے تک پہنچ جاؤں گا، اور وہ نہیں آتا، تو ہمیں کفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، جھنجھلاہٹ کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، غصہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب میں اور آپ خدا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگی میں مایوسی کو، غصے کو اور بہت ساری اور چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ تو ہم نے اس بات پر دھیان لگانا ہے کہ خدا کا انتظار کرنے والے عام لوگ نہیں ہیں۔ آمین۔ جب ہم یسایہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں، نکالے میں سچ یسایہ 40 باب اور اس کی 31ویں آیت، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ آمین۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے۔ کئی دفعہ ہم آپ سوچتے ہیں جی خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے، خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، خدا بولا ہے میں تجھے استعمال کروں گا، خدا بولا ہے میں تجھے شفا دوں گا، خدا بولا ہے میں تجھے سرفراز کروں گا، خدا بولا ہے میں تیرے حالات کو بدل دوں گا، میں تجھے اچھا روزگار دوں گا۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں خدا نے بولا ہے اور ابھی تک خدا کر نہیں رہا، خدا جو ہے وہ لیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک کہاوت بھی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں خدا دے کار دیر اندھیر، یہ غلط ہے۔ نہ ہی تو خدا دیر کرتا ہے اور نہ ہی خدا وقت سے پہلے کوئی چیز دے دیتا ہے۔ آمین۔ جب وقت پورا ہوا، جب وقت پورا ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں خدا کے وعدے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن اگر بے دل نہیں ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ آپ کا خدا اس رائٹ ٹائمنگ کو جانتا ہے، جس ٹائمنگ پر اس نے آپ کو برکت دینی ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ خدا اپنے وعدے پورے کرنے میں نہ تو دیر کرتا ہے اور نہ ہی جلد بازی کرتا ہے۔ پھر سنیں، خدا جو وعدہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کو پورا کرنے میں نہ دیر کرتا ہے نہ جلد بازی کرتا ہے۔ خدا کا جو وقت ہے وہ درست وقت ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ خاموش ہے، خدا بات نہیں کر رہا، خدا میری زندگی میں کام نہیں کر رہا، مجھے خدا کی جنبش نظر نہیں آ رہی، محسوس نہیں ہو رہی، اور ہم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مایوسی ابلیس کا بہت خطرناک ہتھیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے مایوسی میں، غصے میں، جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے مجھے اور آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کتنی بار ہم جو ہے وہ خدا کا انتظار کرنے کی بجائے ہماری آنکھیں انسانوں پر لگ گئی اور خدا کا ہاتھ ہٹ گیا۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ جب ہم نے خدا کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے زور، اپنی طاقت کو استعمال کیا، اور ہمیں جب مایوسی ہوئی ہم نے غلط فیصلے کیے۔ بائبل میں لکھا ہے ابراہیم کے پاس ایک بڑا زبردست موقع تھا جب لوط اور اس کے جو نوکر تھے ان کو اور ان کے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ بادشاہ جو تھے وہ ان کو وہاں سے پکڑ کر قیدی بنا کر لے گئے، ان کے مال و متاع کو بھی۔ اور لکھا ہے ابراہیم اور اس کے نوکر اکٹھے ہوئے
اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ لوط کو اور دوسروں کو چھڑوایا وہاں سے، اور لوط کا مال بہت زیادہ تھا۔ اب آپ یاد رکھیں خدا نے ابراہیم کو برکت دی ہوئی ہے، ہاللیلویہ، خدا نے وعدہ کیا، کلام کیا ہوا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ قوموں کا باپ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، اور ابراہیم کو خدا نے برکت دی ہوئی ہے، وعدہ کی سرزمین کے لیے کہا ہوا ہے، اور ابراہیم کو وہ بادشاہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ لوٹ کا مال ہے اور تم کیا کر لو، اس میں سے لے لو، کیونکہ تم نے ہمیں چھڑایا ہے، ہمیں بچایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس میں سے جوتی کا تسمہ بھی نہیں لوں گا۔ سنیں اس کی آنکھیں کتنی خدا پر لگی ہوئی ہیں، وہ کتنا خدا کا انتظار کرنے والا ہے۔ لوگ خود کہہ رہے ہیں یہ لوٹ کا مال لے لو تو کہ تم نے ہماری مدد کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری اس لوٹ کے مال میں سے جوتی کا تسمہ بھی نہیں لوں گا۔ کتنی حقیر سی ویلیو ہوتی ہے جوتی کے تسمے کی۔ وہ کہتا ہے میں وہ بھی نہیں لوں گا، مبادا تم یہ نہ کہو کہ ہم نے ابراہیم کو امیر بنا دیا ہے۔ ذرا غور کریں، وہ خدا کے جلال کو، خدا کی تعریف کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب کبھی ایسے حالات ہوں اور آپ کو محسوس ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ میری مدد کرے، مجھے اٹھا کھڑا کرے اور میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، آپ ابراہیم جیسا رویہ کریں اور کہیں میں جوتی کا تسمہ بھی نہیں لوں گا، مبادا تم یہ نہ کہو کہ ہم نے اسے امیر بنا دیا ہے۔ کیونکہ خدا جب کرتا ہے تو آپ اور میں حیران ہو جائیں گے، وہ جلالی کام کرتا ہے۔ آمین آمین۔ تو خدا نہ ہی اپنے وعدے پورے کرنے میں دیر کرتا ہے اور نہ ہی خدا اپنے وعدوں کو جلدی کر دیتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، خدا وقت پر کرتا ہے کیونکہ اس کا وقت درست ہے۔ دنیا کی سوچیں فکریں آئیں گی لیکن آپ نے مثبت رہنا ہے، آپ نے کہنا ہے نا مثبت سوچ۔ منفی سوچ اور مثبت سوچ میں فرق ہے۔ منفی سوچ مجھے اور آپ کو کڑواہٹ میں ڈالتی ہے، نامعافی میں ڈالتی ہے، ہماری آنکھیں انسان پر لگا دیتی ہیں۔ مثبت سوچ جو ہے ہماری آنکھیں خدا پر لگاتی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے زبور 138 میں خدا کا بندہ کہتا ہے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آمین۔ خدا سے لکھا ہے میرا خدا، زبور 138 8ویں آیت، میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ آمین۔ آپ کو اور مجھے ایمان میں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب ابلیس ہمیں غلط سوچ دے، جب ابلیس ہمیں منفی سوچ دے، ہم کہیں میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، وہ مجھے روزگار دے گا، وہ مجھے شفا دے گا، وہ مجھے بحال کرے گا، وہ مجھے آزاد کرے گا، وہ میرا گھر بنائے گا، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے کے جائے گا، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس بٹھائے گا، وہ میری حفاظت کرے گا، میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اور یہ پتہ کب ہوگا؟ جب آپ خدا کا انتظار کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ جو انتظار کا لمحہ ہے بڑا ہی ایسا لمحہ ہے جس پہ فکریں بھی آئیں گی، مایوسی بھی پیدا ہو جاتی ہے، جس میں دنیا کی سوچیں آ جاتی ہیں، منفی سوچیں آ جاتی ہیں اور ہم پھنس جاتے ہیں۔ آپ داؤد اپنا ساؤل بادشاہ کو دیکھیں، ساؤل بادشاہ کیسے اس کے ذہن میں منفی خیال آنا شروع، خدا نے چنا ہوا ہے، خدا نے اسے مسح کیا ہوا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں جب خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ آمین ہاللیلویہ۔ داؤد اس بات کو سمجھتا تھا لیکن ساؤل جو ہے وہ ششپن کا شکار ہو گیا، اور جب نعرے لگنا ہو گئے کہ ساؤل نے ہزاروں کو اور داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے تو وہ جو ہے منفی سوچ میں آ گیا۔ کون سی سوچ میں آ گیا؟ منفی سوچ میں آ گیا۔ اب منفی سوچ کی وجہ سے یہ ساؤل جو ہے یہ داؤد کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کو بھالا مارتا ہے، اس کے پیچھے سپاہی بھیجتا ہے اور اسے مروانا چاہتا ہے لیکن مروا نہیں پاتا۔ اب اسی دوسری طرف دیکھیں مثبت سوچ۔ مثبت سوچ کیا ہے؟ داؤد کو مسح کیا گیا ہے، داؤد کو خدا نے اپنا نبی بھیج کے مسح کیا ہے، اور داؤد کے پاس جب داؤد بھاگا ہوا ہے، ساؤل سے بھاگ رہا ہے اور ساؤل اس کا پیچھا کر رہا ہے، داؤد کو موقع ملتا ہے ساؤل کو مارنے کا، تو داؤد کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے ممسوح پر ہاتھ
نہیں اٹھاؤں گا۔ آمین۔ یہ مثبت سوچ ہے۔ وہ کہتا ہے جس نے مجھے مسح کیا ہے وہ مجھے تخت پر بٹھانے میں قادر ہے۔ ہاللیلویہ۔ جس نے، جو آپ کا خدا ہے، جس نے آپ کو جوڑا ہے وہ آپ کو پھلدار کر سکتا ہے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی اولاد دی ہے، وہ آپ کے بچوں کے لیے روزگار دے سکتا ہے۔ جس نے آپ کو دنیا میں رکھا ہے وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ فقط آپ کو اپنی آنکھیں اس پر لگانی ہے اور منفی سوچ سے نکلنا ہے۔ اسی منفی سوچ میں یہ ساؤل بادشاہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ اسی خدا پر آنکھیں لگانے کی وجہ سے، خدا کا انتظار کرنے کی وجہ سے داؤد درست فیصلہ کرتا ہے۔ آمین آمین۔ جب آپ دیکھتے ہیں خدا کے لوگ مصر کی غلامی میں سے نکالے گئے اسرائیلی، تو بائبل میں لکھا ہے کہ آگے آگے بحر کلزم آ گیا اور پیچھے وہ فوجیں آ رہی ہیں اسرائیلی، اور یہ جو اسرائیلی بڑبڑانا شروع ہو گئے، تو ہمیں مروانے لے کر آ گیا ہے، تو ہمیں کیا وہاں قبریں کم تھی، یہ وہ بہت سارے جملے ہیں، منفی جملے۔ لیکن وہیں پر جو ایک مرد خدا ہے، موسیٰ کہتا ہے چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ اور خدا کی نجات کے کام دیکھو۔ اور جیسے ہی وہ اپنا عصا وہ بڑھاتا ہے سمندر کی طرف، بائبل میں لکھا ہے تند پوربی آندھی چلی اور سمندر کے کیا ہو گئے؟ رستہ بن گیا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آپ کا منفی رویہ آپ کے رستوں کو جو آپ جا رہے ہیں بند کر سکتا ہے، لیکن آپ کا مثبت رویہ، خدا پر بھروسہ، خدا پر آنکھیں لگانا آپ کے بند رستوں کو کھول سکتا ہے، اور جسے وہ کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ لکھا دیکھ میں نے ایک دروازہ کھول رکھا ہے جسے کوئی بند۔ یہ ہمارا رویہ ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارے خیال ہیں، ہمارے منہ کی باتیں ہیں، ہمارا دنیا کے ساتھ وہ دنیا پر ہماری لگائی ہوئی آنکھیں یا خدا پر لگائی ہوئی آنکھیں ہیں، جس پر فیصلہ ہوتا ہے کہ رستے کھل جائیں گے یا رستے بند ہو جائیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں داؤد وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ داؤد نے خدا پر بھروسہ کیا۔ جب زبور 33 پڑھتے ہیں 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی مدد اور اپنی حفاظت کے لیے خدا پر بھروسہ کیا۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے کن باتوں پر؟ اپنی مدد کے لیے کہ میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ خداوند سے آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ اس نے اپنی مدد کے لیے کس پہ بھروسہ کیا؟ خدا پر بھروسہ کیا۔ اس نے اپنی رہنمائی کے لیے کہ خدا مجھے رستہ دکھائے گا، اس نے اپنی رہنمائی کے لیے خدا پر بھروسہ کیا۔ آپ کا بھروسہ چوری کرنے والا، لیکن چور کیوں آ رہا ہے؟ چوری کرنے، مارنے اور ہلاک کرنے۔ وہ آپ کے بھروسے کو خدا سے چوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں خدا پر نہ لگی رہے، آپ کی آنکھیں دنیا پر لگ جائیں، اور آپ کا بھروسہ وہ چوری کرتا ہے۔ لکھا ہے داؤد نے اپنی رہنمائی کے لیے زبور 25 اس کی 5ویں آیت خدا پر بھروسہ کیا۔ داؤد نے فتح کے لیے، اپنے دشمنوں پر فتح کے لیے خدا پر بھروسہ کیا۔ بیماری پر فتح، بے روزگاری پر فتح، ابلیسی بدروہوں پر فتح، ہر ایک ابلیسی اختیار پر فتح، گناہ پر فتح، ان ساری چیزوں پر مجھے اور آپ کو خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ ابلیس کئی دفعہ آپ کو بار بار گرائے گا، لیکن آپ نے پھر اٹھ کھڑے ہونا ہے، خدا سے کہنا ہے خدا میری مدد کر، اور جب خدا آپ کی مدد کرتا ہے تو پھر آپ ہارتے نہیں بلکہ آپ جیت جاتے ہیں۔ اس نے اپنے فتح کے لیے، اپنی جیت کے لیے خدا پر بھروسہ کیا۔ زبور 37 اس کی 7ویں 9ویں اور 34ویں آیت۔ پھر اس نے مصیبت سے رہائی کے لیے خدا پر بھروسہ کیا۔ مصائب سمجھے مصیبتیں ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، لیکن اس نے مصیبتوں سے رہائی کے لیے خدا پر بھروسہ کیا۔ پھر اس نے خدا کی معاف کرنے والی محبت پر بھروسہ کیا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ گر گیا ہے بتسبا کے ساتھ، اس نے زناکاری کر لی ہے، حرام کاری کر لی ہے، اس کا شوہر مروا دیا ہے، گر گیا ہے، اور اس کا جو بیٹا اس عورت سے ہوا وہ مر گیا ہے، لیکن پھر اٹھتا ہے
اپنے خدا کے پاس جاتا ہے اور دوبارہ سے اپنا ریلیشن بحال کر لیتا ہے۔ آمین آمین۔ اس نے خدا کی معاف کرنے والی محبت پر بھروسہ کیا، اور آج خداوند یسوع نے باپ کی محبت کو کیسے ظاہر کیا ہے؟ اپنا آپ پیش کر کر۔ آمین۔ ہمارا باپ میرے عزیزوں ہمیں معاف کر سکتا ہے، ہمارا باپ ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ معاف کر سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کا باپ معاف کرنے والا باپ ہے۔ دنیاوی باپ کتنی دفعہ معاف کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ؟ بار بار معاف کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا غصہ کریں اور جناب آدھے گھنٹے بعد پھر باپ کا دل ویسے ہی نرم ہوتا ہے، معاف کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو آسمانی باپ، بائبل میں لکھا ہے جب تم برے ہو کر، انسان برائی سے بھرا ہوا ہے لیکن خدا پاک ہے، وہ بھلا خدا ہے، ہمارا باپ ہے، وہ کہتا ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ کیوں نہ تمہیں دے گا۔ اب سنیں غور سے، رول کس جو ہے وہ ہمیں تب ملتا ہے جب باپ کے پاس آتے ہیں، اور رولکس ہماری زندگی کی توڑ پھوڑ ٹھیک کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہماری زندگی کی توڑ پھوڑ کیا کرتا ہے؟ وہ ٹھیک کرتا ہے۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کی زندگی میں بہت ساری توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ آپ تعلیمی طور پر آگے نہیں بڑھ رہے، آپ مالی طور پر آگے نہیں بڑھ رہے، آپ جناب دعا میں اس طرح نہیں ہیں، آپ خدا میں اس طرح، بہت ساری توڑ پھوڑ ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ خاموشی سے چلتے جا رہے ہوتے ہیں، چلتے جا رہے ہوتے ہیں، چلتے جا رہے ہوتے ہیں، ابلیس آپ کا ذہن اس طرف لگانے بھی نہیں دیتا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب رولکس آتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کی ساری توڑ پھوڑ کی مرمت کر دیتا ہے، درستگی لے کر آ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب وہ مصر بیٹا اسے ہوش آیا، لکھا ہے اسے ہوش آیا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر چاکر ہیں، سب پیٹ بھر کھاتے ہیں، رہنے کے لیے ان کے پاس گھر ہے، پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا ہے، اور میں یہاں پر بھوکوں مر رہا ہوں۔ کتنی بار آج میں اور آپ ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہ رہے ہوتے ہیں، بھوکوں مر رہے ہوتے ہیں، ہمارا پیسہ ابلیس کھا رہا ہوتا ہے، سوروں کی پھلیاں، وہ غلاظت ہم کھا رہے ہوتے ہیں جس غلاظت کو ہم کھانا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے بدن بیمار رہتے ہیں۔ لکھا اسے ہوش آیا، اور وہ ہوش میں آ کر کیا کرتا ہے؟ وہ ہوش میں آ کر نوکری پہ نہیں جا رہا، وہ ہوش میں آ کر کاروبار پہ نہیں جا رہا، وہ ہوش میں آ کر ایک کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا۔ آمین آمین۔ ہمارے معاملات کا حل ہمارے باپ کے پاس ہے، ہماری بھوک کا حل ہمارے باپ کے پاس ہے، ہماری خشک سالی قحط سالی کا حل ہمارے باپ کے پاس ہے، ہماری پھٹی پرانی پوشاک کا حل ہمارے باپ کے پاس ہے، ہمارے بیمار بدن کا حل ہمارے باپ کے پاس ہے۔ خشک سالی ہے، سوروں کی پھلیاں کھا رہا ہے، اور سور کوئی اچھا جانور نہیں ہے، بدبودار جانور ہے اور لوگ اسے پسند بھی نہیں کرتے، ناپاک جانور ہے اور لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بدبودار ہے۔ اور آپ لیکن نہلائی ہوئی سورنی کیا کرتی ہے؟ دوبارہ سے کیچڑ میں جاتی ہے۔ اور یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ اسے ہوش آ جاتا ہے میرے معاملات کا حل میرے باپ کے پاس ہے۔ آج میرے اور آپ کے مسئلوں کا حل نہ ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ کسی بڑے بزنس مین کے پاس ہے، نہ پیسے والے شخص کے پاس ہے، نہ ہی آپ کے مسئلوں کا حل جو ہے کسی جادو ٹونا کرنے والے شخص کے پاس ہے۔ آپ کے مسئلے کا حل آپ کے آسمانی باپ کے پاس ہے۔ آمین۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اسے ہوش آیا اور ہوش میں آ کر یہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور ایک بڑا خوبصورت کام کرتا ہے جو مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں باپ میں نے تیری اور آسمان کی نظر میں گناہ کیا ہے، یہ اقرار کرتا ہے۔ کہتے ہیں باپ میں نے تیری
اور باپ کی نظر میں گناہ کیا، آسمان کی نظر میں گناہ کیا، مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنے نوکروں میں ہی جگہ دے دے۔ اب باپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا باپ بڑا عظیم باپ ہے، آمین۔ میں نے کہا وہ بھلا ہے، وہ کیا ہے؟ بھلا خدا ہے، بھلائی پیدا کرتا ہے خدا، ہمارا باپ بھلا خدا ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ لکھا ہے وہ اسے گلے لگاتا ہے، نوکروں کو بلاتا ہے، نئی پوشاک تیار کرواتا ہے اور نئے جوتے منگواتا ہے، انگوٹھی منگواتا ہے، اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کرواتا ہے، ضیافت کرتا ہے، لوگوں کو بلا کر کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، ہاللیلویہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ کھو گیا تھا مل گیا ہے، یہ مر گیا تھا جی اٹھا ہے، آج اسے ہوش آ گیا ہے، اور اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے، ہم کیا کریں گے؟ داؤد نے خدا باپ کی معاف کرنے والی محبت پر بھروسہ کیا۔ مجھ سے بیٹا اپنے باپ پر بھروسہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں اپنے باپ کے پاس واپس۔ یہ یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات بتائی۔ آج آپ کا اور میرا باپ بھی معاف کرنے والا باپ، اس پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، جب آپ اس کے پاس آئیں گے آپ کی زندگی یکسر بدل جائے گی، آمین، ہاللیلویہ۔ اور بہت ساری اور باتوں میں داؤد نے بھروسہ کیا۔ داؤد، میں نے پہلے بتایا، داؤد جو ہے اسے سیموئیل نے مسح کیا ہے، بڑی چھوٹی عمر میں اسرائیل کا دوسرا بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا ہے، لیکن اس نے درست وقت کا انتظار کیا، آمین۔ ہم سب کو درست وقت کا انتظار کرنا سیکھنا ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ بڑی جلد بازی میں فیصلے لیتے ہیں، ہم شادی کے لیے جلد بازی کے فیصلے لیتے ہیں، ہم جناب کاروبار کے لیے جلد بازی کے فیصلے لیتے ہیں، گھر کے لیے جلد بازی، اور بہت سارے بڑے جلدی کے شکار ہوتے ہیں۔ لیکن داؤد کو جب مسح کیا گیا وہ چھوٹا لڑکا تھا، لیکن جب وہ بادشاہ کی سیٹ پہ آیا ہے تو وہ بہت بڑا ہو چکا ہے، آمین، above 30 years تقریباً، اور اچھی ایک عمر جو ہے وہ اس کی تھی۔ لیکن اس نے خدا کا کیا کیا؟ خدا کا انتظار کیا، آمین۔ اور اس کی زندگی میں مشکلات آئیں، اس کی زندگی میں مخالفت آئی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہماری زندگی میں مخالفتیں ہیں، مشکلات ہیں، تو اس کا مطلب ہے جناب خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جب خدا آپ کو تیار کرے گا بڑے کام کے لیے، جب خدا آپ کو کوئی قداور شخص بنانا چاہے گا تو آپ کو ان سارے معاملات میں سے گزارے گا، ہاللیلویہ۔ خدا نے داؤد کو گزارا ان سارے معاملات میں، اس نے مخالفت کا سامنا کیا۔ لیکن جب آپ کو مشکل کا سامنا ہو، مخالفت کا سامنا ہو، آپ خوش ہو جائیں۔ جب لوگ آپ کے خلاف ہو تو شادمانی کریں۔ جب ہر چیز آپ کے الٹ چل رہی ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کر نہیں پا رہے ہیں، آپ اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، آمین۔ آپ نے گھبرانا نہیں، یہ نہیں کہنا کہ جناب اب کیسے ہوگا، کون کرے گا، اپنے انسان کی طرف آنکھیں نہیں لگانی۔ جس لمحے آپ کو یہ ہنر مل گیا خدا پر آنکھیں لگانے کا، آپ حیران ہو جائیں گے، اسی لمحے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ خدا اصل میں ان سارے کاموں میں سے گزار کر مجھے اور آپ کو مضبوط کرتا ہے کہ ہماری آنکھیں اس پر لگی رہیں، تاکہ جب ہمارے پاس پیسہ آ جائے، جب ہمارے پاس برکت ہو، اس وقت ہم اس پیسے کی وجہ سے، اس چمک کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے خدا کو چھوڑ نہ دیں۔ کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا جب تمہارے پاس پہننے کو کپڑے ہو اور جب تمہارے پاس کھانے کو کھانا ہو، بنانے کو گھر ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، تو تم خداوند اپنے خدا کو بھول نہ جانا۔ استثنا کتاب میں خدا اس لیے آپ کو بیابان میں سے گزار رہا ہے تاکہ آپ آنے والے وقت میں خدا کو بھول نہ جائیں۔ تو کئی لوگوں کا بیابانی سفر جاری رہتا ہے، وجہ کیا ہے کہ جناب اس وقت بیابان میں ہے تو خداوند کو دل دیا، حالات بدل گئے، فوراً اپنے جناب خدا سے دور اور کاموں میں لگ گئے۔ خدا چاہتا ہے کہ اسے اول درجہ دیا جائے، آمین، ہاللیلویہ۔ خدا نے جو کام آپ میں شروع کیا ہے
وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ جو کام خدا نے داؤد کی زندگی میں شروع کیا تھا خدا نے اسے پورا کیا، لیکن داؤد کو انتظار کرنا پڑا۔ آمین۔ اس تخت پر بیٹھنے کے لیے داؤد کو سالوں انتظار کرنا پڑا، اور یوسف کے لیے بھی آسان نہیں تھا کہ وہ جناب مصر کا دوسرے درجے کا حاکم بن جائے، یہ مشکل تھا۔ یوسف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے اس سے نفرت کی اور اسے 2 دفعہ بیچ دیا گیا، بھائیوں نے بیچا، پھر آگے اسماعیلیوں نے بیچ دیا، پھر اس پر جو ہے جھوٹا الزام لگ گیا، اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن ان تمام کاموں میں وہ خدا پر بھروسہ کرتا رہا۔ آمین۔ بڑبڑایا نہیں، غصہ نہیں کیا، منفی سوچ نہیں اپنائی۔ آپ بائبل پڑھیں، آپ کو کہیں بھی ذکر نہیں ملے گا کہ یوسف اپنے بھائیوں کے خلاف دوسروں کو باتیں بتا رہا ہے۔ ایک بات اس نے کہی 50ویں باب میں، اس نے کہا تم نے تو مجھ سے بدی کا ارادہ کیا۔ ان کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، کسی کے سامنے نہیں کی، تم نے تو مجھ سے بدی کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے اس میں سے کیا پیدا کی؟ بھلائی پیدا کی۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا نے اسے وہاں پہنچایا جہاں پر خدا اسے لے کر جانا، لیکن اس کے لیے کیا چلا؟ وقت، ویٹنگ، انتظار کرنا پڑا، منفی سوچ سے نکلنا پڑا اور خدا پر بھروسہ کرنا پڑا۔ بھروسہ کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں برکت پاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، صرف آپ کے اپنے فیصلے ہیں، آپ کے اپنے فیصلے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ روکتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں۔ نکالے خدا کلام میں سے پہلا پطرس 5 باب 6 آیت۔ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ کسی سیاستدان کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے نہیں رہنا، کسی مالی اچھے شخص کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے نہیں رہنا، کسی کاروباری شخص کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے نہیں رہنا۔ کس کے ہاتھ کے نیچے؟ خدا کے۔ Therefore humble yourself، اس لیے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے، وہ زور آور ہاتھ ہے، وہ مضبوط ہاتھ ہے، اس کے نیچے فروتنی سے رہو۔ کیوں رہو؟ تاکہ وہ وقت پر تمہیں سر بلند کرے۔ سر بلندی میرے عزیزو، سرفرازی نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، سرفرازی نہ شمال سے ہے نہ جنوب سے ہے، سرفرازی خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ہے۔ آمین، آمین۔ سرفرازی نہ کسی گورے کی طرف سے ملے گی نہ کالے کی طرف سے ملے گی، سرفرازی نہ ہی کوئی امیر آدمی آپ کو دے سکتا ہے نہ کاروباری شخص آپ کو دے سکتا ہے۔ جس لمحے ہماری آنکھیں ایسے لوگوں پر ہوں گی خدا رستے بند کر دے گا، لیکن جس دن جب تک ہماری آنکھیں خدا پر لگی رہیں گی، خدا جسے مرضی میری زندگی میں استعمال کرے، میری ترقی، میری برکت، میری خوشحالی، میری بحالی کے لیے میں خدا پر ہی آنکھیں لگائے رہوں گا اور خدا ہی ان کو لے کر آئے گا۔ آمین، آمین۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ وقت پر تمہیں سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اس کو ہماری کیا ہے؟ آئے میرے عزیزو، آج اس اتوار کو جب 23 جنوری ہے، ابھی پورا سال پڑا ہوا ہے آگے، ہم اپنے رویے کو بدلیں، خداوند کا انتظار کریں، خدا پر بھروسہ کریں، ہوش میں آ جائیں، مصر بیٹے کی طرح اقرار کریں، اس کے پاس چلے جائیں۔ وہ آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کی پوشاک بدلنے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کو اختیار واپس دینے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کو جوتے واپس لٹانے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کے لیے اعلان کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ بڑی خاص بات بتا، اگر آپ خدا کے بیٹے ہیں
تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو چھو لے۔ عام سیاستدانوں کے بچے ہوتے ہیں نا، پولیس اتھارٹیز، اختیار والے، ان کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، جی جی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ خدا کے بیٹے ہیں، نہ بدروہیں، نہ ابلیسی تصویریں، نہ ابلیس کے موکل، نہ دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے کھڑی رہ سکیں گے، کیونکہ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ خدا کے۔ اس لیے تو کہا اس کے لیے اعلان کر دو، یہ میرا بیٹا ہے جو کھو گیا تھا واپس آ گیا ہے، مل گیا ہے، اور جو مر گیا تھا اب جی اٹھا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں، آج ضرورت ہے اپنے باپ کے ساتھ دوبارہ سے رشتہ بحال کر لیں، آج ضرورت ہے کہ ہمارا باپ ہمارے لیے اعلان کرے۔ اس کے پاس جب ہم آئیں گے وہ اعلان کر دے گا فضاؤں میں، ہواؤں میں، اور لوگوں میں، قوموں کو پتہ چل جائے گا، امتوں کو پتہ چل جائے گا، اور تصویروں کو پتہ چل جائے گا، ابلیسی موکلوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا نے اعلان کر دیا ہے۔